أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ مبارک عنکبوت کی ابتدائی آیت ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ بنام خدائے رحمان و رحیم. الف لام میم حروف مقطعات سے سورہ کا آغاز کرتے ہوئے مالک فرما رہا ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں
کہ صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو ترک کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جتنے لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ہم نے سب کا امتحان لیا۔ فَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ خدا اس بات کو جان لے کہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ آیہ کریمہ کا محور اور آیہ کریمہ کا مرکز اور مقام بیان انسانوں کے اندر امتحان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کی اہمیت پر جس طریقے سے بیان کیا ہے آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی پہلے گزر چکے ہیں سب کا امتحان لیا گیا۔ امتحان، آزمائش اور بلا یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر جس نے بھی قدم رکھا ہے اسے امتحان دینا ہے۔ امتحان کی نوعیت میں فرق ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا امتحان ایک جیسا ہو، لیکن امتحان ضروری ہے۔ وہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں، ائمہ تعلیم کی احادیث میں اس بات کو بہت واضح طور سے اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ امتحان ہوگا۔ قرآن مجید نے مختلف جگہ پر امتحان کا تذکرہ کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ، ہم تمہارا ضرور 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 امتحان لیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لفظ ہے نبلو، ہم آزمائیں گے۔ ایک تو خود یہی تاکید ہے کہ لفظ ہم استعمال کیا ہے، میں نہیں۔ لام داخل کیا تاکید کے لیے، لنبلو، ضرور آزمائیں گے۔ آخر میں نون مشدد داخل کیا ڈبل تاکید کے لیے، ضرور 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 آزمائیں گے۔ قرآن مجید ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کم کا مخاطب کون ہے؟ ہم سب۔ جہاں تک دنیا جا رہی ہے سارے کے سارے اس لفظ کم سے خطاب ہوئے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے۔ بِالشَّيْءٍ، کچھ چیزوں کے ذریعے سے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، نقصان مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ ثمرات کی تفسیر اولاد کی گئی۔ والانفس والثمرات فبشر الصابرین، پروردگار پیغمبر ان صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دیکھ رہے کتنی سختی کے ساتھ پروردگار عالم نے یہاں پر بھی کتنے واضح طور سے بیان کیا کہ امتحان ہوگا۔ اور بھی مختلف جگہوں پر پروردگار عالم نے امتحان پر زور دیا ہے۔ بلا، آزمائش، فتنہ، فتن، سارے لفظ ایک ہی معنی کے لیے، مفہوم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو امتحان تو دینا ہے، یہ طے ہے۔ کیسے دینا ہے یہ فرق ہے۔ کسی کا امتحان کسی چیز سے، کسی کا امتحان کسی چیز سے۔ کسی کو مال دے کر کے آزمایا گیا، کسی سے مال لے کر کے آزمایا گیا، کسی کو اولاد دے کر کے آزمایا گیا، کسی کو اولاد نہ دے کر کے آزمایا گیا۔
یعنی پروردگار کے نزدیک مالدار ہونا نہ عزت کا باعث ہے نہ ذلت کا باعث ہے. پروردگار کے نزدیک مالدار نہ ہونا نہ ذلت کا باعث ہے نہ عزت کا باعث ہے. خدا کے نزدیک صاحب اولاد ہونا نہ عزت شرف کا باعث ہے نہ کوئی بے شرفی ہے. اولاد کا نہ ہونا اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. پروردگار یعنی آپ یقین کریں، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی اس بات پر یقین نہیں کیا، ہمیں یہ بات باور نہیں ہے کہ ہم امتحان دینے کے لیے آئے. یہ دنیا دار امتحان ہے، ہم کو باور نہیں ہے، ہم اسے منزل سمجھتے ہیں. آ گئے ختم ہو گئی بات. نہیں، ختم کہاں ہو گئی، شروع بھی نہیں ہوئی. یہ کائنات، اس دنیا میں جو ہم نے قدم رکھا ہے امتحان دینا ہے. پریشان ہے انسان کہ ہمارے مثلا اولاد میں یہ خوب نہیں ہے کہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے نہیں چاہا کہ اس طریقے سے آزما رہا ہے کہ نہیں ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عمر میں آخر وقت میں جا کر کے امام کی ولادت ہوئی، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کے پہلے کچھ نہیں. لوگ تانے دے رہے ہیں یہ اور وہ اور اب ترو کیا ہو کیا. ہم کہتے نہیں، اس مالک کا حکم آئے گا. پیغمبر کی نسل بیٹے سے نہیں چل رہی تو کون سی خاص بات ہے اس میں. مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں ہمیں امتحان دینا ہے. توجہ کریں، اور امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا چاہیے. جس طریقے سے مالک آزمانا چاہتا ہے آزمائے. یہ ہماری منزل نہیں ہے کہ ہم پریشان ہوں. ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا تو خوب نکال دیا گیا، نکال دیا گیا. دنیا ختم تو نہیں ہوگی اس کے بعد. ہم فلاں جگہ تھے وہاں سے یوں ہو گیا تو اسے کیا ہو گیا. مہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مہم یہ ہے کہ ہمارا رابطہ ادھر کیسا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے میرے عزیزو، جسے پڑھنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن اس پر یقین کرنا کہ یہ واقعاً کوئی ایسی چیز ہے. ابھی تصور دنیا کا ہمارے سامنے حقیقی ہے نہیں. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، جو تصور دنیا کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہم اسے سب کچھ سمجھتے ہیں، سب بالکل یہی ہے جو کچھ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سراب ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. ہم یہاں صرف امتحان کے لیے آئے ہیں. ہمیں کہیں اور جانا ہے، ہمیں کہیں اور، جتنی جلدی ممکن ہو انسان یہاں سے چھٹکارا پا لے. جا رہا ہے کہیں اور جا رہا ہے. اس لیے یہاں جو چیزیں رونما ہو رہی ہیں اس میں الجھن، پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی نہیں ہونی چاہیے. امام اب دیکھیں مانوی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، میں رکنا چاہ رہا ہوں ذرا 2 منٹ کے لیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے گئے. کون سا ایسا انسان ہے جو امام کے حج کی کیفیت کو درک کر سکے؟ توجہ کریں، نمائندہ پروردگار مظہر الہی بیت الہی پر حاضر ہے. اس کیفیت کو کوئی محسوس کر سکتا ہے کہ اس میں کتنی عظمت پائی جاتی ہے، کتنی اہمیت پائی جاتی ہے؟ لیکن اگر مصلحت پروردگار نہیں تو ہم حج کو چھوڑ دیا ہم نے. اب اس کے لیے امام حسین نے زمین و زمان کو ایک نہیں کر دیا. خوب حج نہیں کر سکتے، خوب نہیں کر سکتے، پروردگار کی مرضی یہی ہے. اگر ہمارا رابطہ ادھر ہے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کسی طرح کی، کوئی پریشانی نہیں ہے. پروردگار تو نے یہ چیز دی تھی، شکر. تو نے لے لی، پھر بھی شکر. الجھن نہیں ہونی چاہیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رابطے کو صرف مالک سے برقرار کرنا چاہیے. اور یہ رابطہ کہ جو پروردگار عالم سے برقرار ہو رہا ہے، جس کی واحد مثال 14 معصومین ہیں، اگر ہم نے ان کے ذریعے سے اس واسطے کو، اس رابطے کو برقرار کر لیا تو ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے مشکل نہیں آئے گی. اور اگر کہیں پر پریشان ہو رہے ہیں، کہیں پر بے چینی ہے، الجھن ہے، تو غور کریں کہ اب تک جو کر رہے تھے اس میں خلوص تھا کہ نہیں تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ بہت مہم مسائل ہے کائنات کے اندر کہ بہرحال اس پر گفتگو نہیں کر سکتا. میں امتحان کی بات کر رہا ہوں. پروردگار نے اس کائنات کو دار امتحان بنایا ہے، اور اس میں ہر آنے والا امتحان دے گا.
اور اب زیادہ وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے گفتگو کروں آپ کے سامنے، صرف اشارے کر رہا ہوں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے امتحان کو پہچان لیں. توجہ کیجیے گا. کتنے تو ایسے ہیں بیچارے، میں بیچارے ہی کہوں گا، کتنے تو ایسے ہیں بیچارے کہ مالک امتحان لے لیتا ہے، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ امتحان ہو گیا. کچھ وہ ہیں صاحب نظر، ادھر امتحان کا موقع آیا اور انہوں نے بھاپ لیا قدرت امتحان لے رہی ہے، اور اس موقع پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے، اس موقع پر اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. چونکہ آپ دیکھیے قرآن مجید، آپ بائے بسم اللہ سے شروع کریں والناس تک، مختلف آیات میں امتحان کا تذکرہ کیا گیا. دو چیزیں مالک نے نہیں بتائیں امتحان کے بارے میں. سب سے مہم مسئلہ جو ہو سکتا ہے اسے مالک نے نہیں بتایا. کن چیزوں سے امتحان ہوگا اور اس میں کیا کیفیت ہوگی اور ہم کیسے آزمائیں گے، سب بتا دیا مالک نے. دو باتیں مخفی ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا. دو باتیں مخفی ہیں جو پروردگار عالم نے امتحان کے سلسلے میں نہیں بتائیں. کون کون سی چیزیں؟ زمان اور مکان. نہ یہ بتایا کہ کب آزمائیں گے، نہ یہ بتایا کہ کہاں آزمائیں گے. اگر آپ کو کہیں حدیث مل جائے قرآن مجھے بتائیے گا کہ فلاں صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جو قوم ہے اس کو ہم جوانی میں آزمائیں گے، اور اس جگہ کے جو لوگ ہیں ان کے بڑھاپے میں آزمائیں. کچھ نہیں. نہ یہ پتا کس زمین پر تمہارا امتحان ہوگا، نہ یہ معلوم ہے کہ کس وقت تمہارا امتحان ہوگا. وقت بھی مخفی، جگہ بھی مخفی. دونوں کو ملائیے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ کریں. وقت بھی مخفی ہے امتحان کا، پلس جگہ بھی مخفی ہے امتحان کی. از اکول ٹو کیا ہونا چاہیے کہ ہر جگہ آمادہ رہو، ہر وقت تیار رہو. ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد. ہر جگہ آمادہ رہو امتحان کے لیے، ہر وقت تیار رہو امتحان کے لیے. کیونکہ امتحان مالک کی بارگاہ میں دینا، اور میں صاحب سے سچ عرض کرتا ہوں، جتنا پاک رابطہ پروردگار انسان اپنے پروردگار سے اور ائمہ طاہرین سے، ان 14 ذوات قدسیہ سے رکھ سکتا ہے، کسی سے نہیں رکھ سکتا. اور خدا کی طرف جانے میں کوئی کسی کو روک ہی نہیں سکتا. یعنی یہ بالکل واضح، برہان سے واضح ہے. خدا کی طرف جانے میں، ائمہ طاہرین کی طرف جانے میں کوئی کسی کو روک ہی نہیں سکتا. کوئی آج تک کائنات میں اتنا بڑا ظالم و جابر نہیں پیدا ہو سکا جو انسان کو ائمہ تک جانے میں روک دے، جو انسان کو پروردگار تک جانے میں روک دے. آج تک ہو ہی نہیں سکا کائنات کے اندر، اور نہ ہو سکے گا. کیونکہ خدا کا راستہ جسم کا راستہ نہیں ہے، خدا کا راستہ دل کا راستہ ہے. بھئی میں حج کرنے جانا چاہ رہا ہوں، آپ کہیں گے ہم فیک انسان ہے، نہیں جانے دے گا. حج نہ کر سکوں گا لیکن خدا تک جانے میں روک لیں گے. پروردگار میں آ رہا تھا، اس نے نہیں آنے دیا. کر کوئی بات نہیں، ہم تمہاری نیت کو جانتے ہیں، تمہیں ہم ثواب دیں گے. توجہ کر رہے ہیں. میں مجلس کرنا چاہ رہا تھا کہ انسان نے نہیں کرنے دی. خوب نہیں کرنے دی، نہیں کرنے دی. امام حسین جانتے ہیں دل میں کیفیت کیا ہے. مجلس تو رک جائے گا انسان، لیکن امام حسین تک جانے سے تو نہیں رک جائے گا. مولا آپ تو جانتے نا یہاں کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو یہ ایسا قوی رابطہ ہے جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ دیکھ لیجئے، جان لی گئی، مال لیا گیا، کیا کیا گیا، رابطہ ختم ہو گیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج بھی وہ رابطہ اسی طریقے سے باقی ہے. دنیا دار امتحان ہے. کبھی ہم تم کو دے کے آزمائیں گے، کبھی تم سے لے کے آزمائیں گے. اور میں جو مثالیں بہت سی تھی قرآن سے، لیکن میں ایک دوسری طرف جانا چاہ رہا ہوں، جلدی سے میں آپ کے سامنے عرض کروں. 2 نبی ہیں جو بالکل 180 ڈگری متضاد پوزیشن میں ہیں دنیاوی اعتبار سے. دونوں انبیاء، ایک کا نام ہے سلیمان اور ایک کا نام ہے ایوب. ادھر فراوانی ہے ساری چیزوں کی، نعمتوں کی، ادھر کچھ نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دونوں نبی ہیں. جناب سلیمان کی حکومت کا حال یہ ہے، اور اب بات آئی تو جلدی سے عرض کروں کہ جناب سلیمان نے ہاتھ بلند کیا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. پروردگار میری مغفرت کر دے،
دعا کا سلیقہ بتایا، کچھ مانگنا ہو تو پہلے اوقات پہچانو، اس کے سامنے مغفرت مانگ، پہلے مغفرت مان کے اس قابل بنو کہ وہ تمہیں کچھ دے، اور مجھے ایسا ملک دے دے جو کسی کو نہ دے میرے بعد۔ قرآن مجید نے دعائے سلیمانی پر کوئی حاشیہ نہیں لگایا، اور جب قرآن مجید کسی نبی کی دعا نقل کرے اور حاشیہ نہ لگائے، اس کے معنی دعا مستجاب ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں کوئی تکلف نہیں ہے پروردگار کے یہاں، کوئی تعارف نہیں ہے، اگر نہیں تو نہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي ابراہیم ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي لا ينال عہد الظالمین، فوراً حاشیہ لگ گیا، فوراً تبصرہ آ گیا، دعا تو مستجاب ہے لیکن اس شرط کے ساتھ، جناب سلیمان کے ہاتھ پروردگار ایسا ملک دے دے جو کسی کو نہ دے میرے بعد، کوئی حاشیہ نہیں، اس کے معنی ملا، ایسا ملک ملا جو کسی کو نہ ملے۔ اور جناب سلیمان کے ملک کی جو صفات قرآن نے بیان کی ہیں اسے تو میں نے بیان کر سکتا ہے، وقت زیادہ لگے گا، صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جناب سلیمان کے بارے میں خدا نے کہتے کہ ہم نے کیا کیا سلیمان کے لیے، یہ کیا اور یہ کیا، اور جنوں کو بنا دیا، اور کیا شیاطین کو جناب سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا۔ آخر مالک کہتا ہے سخرنا لہ الریح، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی ہوا کو جناب سلیمان کا تابع بنا دیا۔ اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کا تابع بنا دیا، یعنی کیا مطلب ہے اب ہوا چلے گی سلیمان کے ساتھ جو چاہیں گے جس طرح سے، لیکن نہیں، قرآن دوسرا لفظ رکھا فوراً، سخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ہم نے سلیمان کو کے لیے ہوا کو ان کا تابع بنا دیا، اور اب ہوا سلیمان کے امر سے چلے گی۔ یہ تجری بامرہ کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ تم شان صاحب امر پہچانو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، تاکہ تم شان صاحب امر پہچانو۔ اگر اتنا کہہ دیتے کہ سخرنا لہ الریح، تب بھی وہ بات واضح نہ ہوتی تمہارے نظر میں، نہیں، تجریب امرے، اب یہ ہوا سلیمان کے امر سے چلے گی، یعنی اگر سلیمان ہوا سے کہے کہ مشرق کی جانب جا تو مشرق کی جانب اسے جانا پڑے گا امر سلیمانی پر، اگر کہے کہ مغرب کی جانب چل تو مغرب کی جانب اسے جانا پڑے گا امر سلیمانی پر۔ کیا ہوا؟ اب تک ہوا چل رہی تھی امر پروردگار سے، اور اب ہوا چلے گی امر سلیمانی سے، حیث اصاب، جہاں بھی چاہے سلیمان ہوا کو بھیجے، امر سلیمانی پر ہوا چلے گی۔ ہوا کیوں چل رہی امر سلیمانی پر؟ اس لیے کہ ہوا پر سلیمان کا امر چل رہا ہے، امر چل رہا ہے، یعنی سلیمان کو ولی بنا دیا مالک نے ہوا کے اوپر۔ میرے عزیزو، اسی کو تو ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ولایت تکوینی پروردگار کے علاوہ کسی کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دلیل دے، اس سے بڑی دلیل کہاں نظر آئی؟ خود قرآن کہہ رہا ہے تجریب امر سلیمانی سے ہوا چل رہی ہے۔ اب جس کے پاس جس کے امر میں جتنی قدرت ہے اتنا اس کا اثر ہے، توجہ کریں۔ اور اب جو جناب سلیمان کو امر دیا مالک نے، ہوا ان کے امر سے چل رہی ہے، اور جسے مالک نے اولو الامر علی الاطلاق بنا دیا ہو، توجہ کریں، میں کہاں تک آپ سے عرض کروں، جو اولو الامر علی الاطلاق ہو، پورے عالم کون کے اوپر کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کے امر کے سامنے تسلیم نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ ایک نبی ہے، بس میرا عزیز و آخری منزل پہ یہ ایک مرحلہ ہے، نعمتوں کی اتنی فراوانی، ہر چیز جناب سلیمان کے پاس، اور ادھر دوسرے نبی جناب ایوب، کچھ نہیں، کچھ نہیں، نہ اولاد بھی جاتی رہی، بیوی بھی، مال بھی، سب کچھ ایک خرابے میں جا کر کے رہ گیا اللہ کا نبی۔ اللہ رے امتحان الہی، توجہ کیجئے گا، اور اللہ رے پروردگار کی نظر بندے پر، یہ ہمارے اور آپ کے لیے مثالیں ہیں، کوئی قصہ و کہانی نہیں سناتا قرآن۔ اللہ رے نظر الہی،
مالک نے دونوں نبی کو ایک کے بعد ایک قرآن میں ایک ساتھ بیان کیا. قرآن میں جو آیت ان دونوں کے لیے آئی ہے تیسری مرتبہ پروردگار نے اسے بیان ہی نہیں کیا. صرف دو مرتبہ اس لفظ کا استعمال ہوا, ایک مرتبہ جناب سلیمان کے لیے, ایک مرتبہ جناب ایوب کے لیے. کیا کہا قرآن مجید نے جب پورا تذکرہ کیا جناب سلیمان کے پروردگار عالم نے فوراً کہا نعم العبد, بہترین بندہ تھا ہمارا. توجہ کریں, نعم العبد, بہترین بندہ تھا ہمارا, انہو اواب, بہت زیادہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. اس کے فوراً بعد تذکرہ کیا جناب ایوب کا پروردگار عالم نے, پھر یہی کہا نعم العبد. نعم العبد انہو اواب. یہ آیت صرف دو مرتبہ قرآن مجید میں آئی, ایک مرتبہ جناب سلیمان کے لیے, اس کے فوراً بعد جناب ایوب کے لیے, تاکہ تم کو بتا دے کہ ہمارے یہاں نہ نعمتوں کا دینا معیار ہے نہ نعمتوں کا لینا معیار ہے. اگر ہم نے تمہیں دنیا میں سے کچھ دیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم ہمارے یہاں صاحب عزت ہو گئے. اگر ہم نے کسی سے کچھ لے لیا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی دشمنی ہے یا اس کا مقام ہمارے سامنے گر گیا. نہیں, ہم نے نعمتیں اس لیے دی تھی کہ اس کو آزمائیں, اس سے نعمتیں اس لیے لی ہے کہ اسے آزمائیں. جب نعمتیں دی جاتی ہیں تو آزمائش سے مکمل طریقے سے کامیاب ہونے کا راز شکر میں ہوتا ہے. جب نعمتیں لی جاتی ہیں تو کامیابی کا راز صبر میں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. امتحان کی کیسے امتحان. اور میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہ کر سکوں گا. بس یہ آزمائش کی منزل ہے اور ہمیں بھی آپ کو امتحان دینا یہ طے ہے. کون کیسے امتحان دیتا ہے پتہ نہیں, لیکن اگر انسان اپنے رابطے کو مالک سے درست رکھے فوراً پہچانتا ہے یہ امتحان ہے. میں مجلس پڑھنے کے لیے مثلاً آیا گیٹ تک اور آپ نے کہا کہ زیغم صاحب معاف کیجیے گا فلاں صاحب مجلس کی میں ان سے پڑھوا لینا چاہتا ہوں, آپ پھر کبھی انشاءاللہ. کیا ہے یہ؟ اب اس وقت دیکھنا ہے کہ کیا گزری. توجہ کریں, اس وقت محسوس ہوگا کیا ہوا. اگر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ٹھیک ہے, میں پروردگار کے لیے خدمت کرنا چاہ رہا تھا, میں نہیں وہ صحیح, مجھے نیت کا ثواب مل گیا. اگر یہ کیفیت پیدا ہوئی تو انسان امتحان میں کامیاب ہے. انسان امتحان میں کامیاب ہے جو کر کے آیا ہے وہ بھی صحیح ہے. اور اگر یہ چیز آئے کہ یہ کہاں سے آ گیا, اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ مشکل تھی پہلے بھی اور ابھی بھی. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. اگر انسان امتحان کی کیفیت کو پہچان لے, اس بات پر جھگڑا ہو گیا. اب یہاں کی بات تو نہیں ہے جو کہ یہاں مورد نہیں ہے, اس کا سالبہ بے انتفاع موضوع ہے. مثلا اس بات پر لڑ گئے دو لوگ کہ ہماری انجمن امام بارگاہ میں پہلے جائے گی. اللہ اللہ, حیف ہے, واقعاً حیف ہے. اس بات پہ ہمارے ہاں باپ کا انتقال ہو گیا اور پرسہ دینے کے لیے دو آدمی آ رہے ہیں ہمارے دروازے پر لڑ رہے ہیں کہ ہم پہلے کیونکہ ہم پہلے جائیں گے. دیکھا آج تک آپ نے کیسی بات کرتے ہیں, پرسہ دینے میں کوئی لڑتا ہے ہم پہلے جائیں گے, تو یہاں کیوں لڑ رہے ہو؟ حسین کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو, ہم پہلے جائیں گے. ایک صاحب نے مجھ سے نقل کیا, آپ یقین کریں کافی پہلے کی بات ہے, کہنے ہے کہ مولوی صاحب ہم وہاں گئے تھے, وہاں انجمنوں کا, اب یہ بھی کیا بتاؤں, کمپٹیشن. اور جہاں سے یہ چیز شروع ہوئی ہے غم میں پرسہ دینے میں کمپٹیشن ہو رہا مثلاً. اور کہنے لگے کہ ہمارے انجمن کا نوحہ سب سے اچھا تھا, پہلا انعام ہم کو ملنا چاہیے تھا, لیکن ان لوگوں نے ہمیں انعام نہیں دیا, لا کہ ہم نے چھین لیا ان سے وہ علم جو انعام میں رکھا گیا تھا. کیا مخلصانہ کام آپ نے انجام دیا, خدا جزائے خیر دے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ امتحان کی منزل ہے, ہم تمہیں آزمائیں گے. اور بس اس بات کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کر پاؤں گا, صرف اشارہ کر رہا ہوں. سوچئے گا تاریخ کے دامن پر اس اینگل سے, اس جہت سے ذرا سوچیں کتنا سخت ہے. یہ دنیا دار امتحان ہے, یہ بالکل طے ہے. میں نے آپ آیتیں پڑھیں, اگر آپ چاہیں گے تو پھر پڑھوں گا. دنیا دار امتحان, یہاں امتحان ہونا ہے. آپ دیکھیے جو
ایگزام روم ہوتا ہے جہاں امتحان لیا جاتا ہے بچوں کا، وہاں کی ساری چیزیں اس امتحان کے اعتبار سے مینج کی جاتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ فرض کیجئے آج بچے کا امتحان ہے میتھمیٹک کا، اور اس کو آپ اس کمرے میں لے گئے کہ جہاں چاروں طرف دیوار پر میتھمیٹک کے فارمولے لکھے ہوئے ہیں، آپ لے جائیں گے؟ پھر امتحان لینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے بچے کے امتحان کے تاریخ کا امتحان تھا بچے کا، آپ نے اس کو ایسے روم میں رکھا جہاں ساری کتابیں تاریخ رکھی، اوپن، جو چاہے اٹھاؤ دیکھو. نہیں، پھر یہ تو امتحان اس کو نہیں کہتے. پھر کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا ہو کہ امتحان کی کیفیت سے وہ ماحول سازگار رہے. توجہ کیجئے گا، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے، بہت ہی وسیع موضوع ہے. میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جو امتحان لینے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر بھی ایک الگ سی ہوتی ہے. اس دن سال بھر اس نے پڑھایا لیکن انداز دوسرا تھا، آج انداز دوسرا ہے. کیوں؟ چونکہ امتحان لے رہا ہے. جس روم میں لے جایا جائے گا اس کی کیفیت دوسری ہوگی، چونکہ یہ ایگزام روم ہے. آپ پر نظریں دوسرے طریقے سے ڈالے گا وہ انسان، چونکہ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں، توجہ کیجئے اس بات پر، میں بہت اس پر زور دینا، توجہ کریں. صرف اتنا ہی نہیں، جو امتحان کے لیے جو سوالات آ رہے ہیں ان کو بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں امتحان کی کیفیت ہو. نہیں، میں بہت عجیب سی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، پھر کہوں گا. ان سوالات کو انسان کے امتحان کے لیول کے مطابق ہونا چاہیے. فرض کیجئے آپ ایک اچھے انٹر کے بچے کا یا بی اے کے گریجویشن کے امتحان میں آپ نے ایک سوال دیا. کیا سوال دیا؟ کہ یو اے ای کی راجدھانی، یو اے ای کا کیپٹل کیا ہے؟ اور نیچے 4 جواب ہیں اس کے. یو اے ای کا کیپٹل کیا ہے؟ نیچے 4 جواب ہیں: نیو یارک، لندن، ٹوکیو، ابو دھابی. یہ سوال صحیح ہے ایک انٹرمیڈیٹ کے بچے کے لیے؟ کہیں گے احمق ہے بنانے والا، جو چاروں شہر جو یو اے ای میں ہیں ہی نہیں، تو آپ خود اسے بتا رہے ہیں کہ یہی ہے راجدھانی ابو دھابی. ہاں، اگر دوسری تیسری کے بچے کے لیے ہوتی ہے سوال صحیح ہے، چونکہ اسے یہی نہیں پتا کہ نیو یارک کہاں ہے، مثلا ٹوکیو کہاں ہے، لندن کہاں ہے. کہ یہ سوال کا اسٹینڈرڈ اس لیول کے بچے سے مطابقت نہیں کر رہا. توجہ کیجئے گا. اور اگر آپ یہ سوال اس بچے کو دے رہے ہیں تو آپ اس کے علمی سطح کی توہین کر رہے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ ہائی اسکول کے بچے سے کہ بیٹا اس کا جواب تو 2+2 کیا ہوتا ہے، نیچے 4 جواب لکھے ہوئے ہیں، تو کوئی کہنے کی بات ہے؟ یہ امتحان کے لیول کو اس کے اعتبار سے سیٹ ہونا چاہیے. پروردگار امتحان لے رہا ہے امت محمد کا. توجہ کیجئے گا، یہ جناب آدم کی امت کا امتحان نہیں ہے، جناب نوح کی امت کا امتحان نہیں ہے. انسانیت کمال پہ آ گئی اور اب امتحان لے گا مالک. امتحان کو انسان کی ذہنیت کے اعتبار سے سیٹ ہونا چاہیے. توجہ کریں گے. اب پہچانو کیا ہے، کس مورد پر امتحان ہو رہا ہے. کتنا سخت امتحان ہوگا. ادھر بھی اصحاب رسول، ادھر بھی اصحاب رسول، ادھر بھی حافظ قرآن، ادھر بھی حافظ قرآن، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی روزہ دار، ادھر بھی روزہ دار، ادھر بھی جہاد کرنے والے، ادھر بھی جہاد کرنے والے، ادھر بھی رسول کے اعزاء، ادھر بھی رسول کے اعزاء، ادھر بھی کچھ احترام والے لوگ، ادھر بھی قاری قرآن، ادھر بھی ساری چیزیں ایک جیسی ہے. اب پہچانو کہ حق ادھر ہے یا ادھر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کتنا سخت امتحان ہے، کھیل نہیں ہے. چن معمہ حل شود آسان شود. جب کوئی معمہ حل ہوتا کہ تو بالکل آسان تھا، یہ تو پہلے سے کرتے پتہ چلتا کتنا سخت تھا. آج یہ فیصلہ کرنا کہ جمل میں حق کدھر تھا، صفین میں حق کدھر تھا، نہروان میں حق کدھر تھا، بہت آسان ہے. اپنے آپ کو نہروان کے میدان میں کھڑا کریں، اپنے آپ کو صفین کے میدان میں کھڑا کریں، کتنے مالک اشتر نکلیں گے. کتنا سخت. ساری طرف ایک نہروان سے گزر رہے ہیں، جگہ
خیمے سے تلاوت کی آواز آ رہی, کیا بہترین انداز میں. ایک صحابی مولا کے ساتھ ٹھہر گیا, علی نے کہا جلدی چلو. دوسرے دن میدان میں دکھایا کہ یہ وہی ہے. کیا امتحان ہے, یہ سخت ہے. اور اب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا میرے عزیزوں, میں واضح تو نہیں کہوں گا لیکن آپ اسے محسوس کیجئے گا. جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے فکریں آگے بڑھ رہی ہیں, اور جتنی فکریں آگے بڑھ رہی ہیں امتحان کا لیول بڑھتا جا رہا ہے. امتحان کا لیول بڑھتا جا رہا ہے. وہ امتحان جو اس زمانے میں ہو رہے تھے شاید آج کی نسبت آسان ہو. آج بھی پہچانو کہ حق کدھر ہے. اچھا کیجئے گا, ادھر بھی پڑھے لکھے لوگ, ادھر بھی پڑھے لکھے لوگ, ادھر بھی فتویٰ دینے والے, ادھر بھی فتویٰ دینے والے. ایسے موقع پر سخت ہے اپنے آپ کو لیبل کرنا کہ انسان پہچانے کہ کدھر ہے آپ کو, کدھر جا رہے ہیں ہم. این تفکون این تذهبون, کہاں چلے جا رہے ہو. پہچانو حق کیا ہے. بہرحال تو یہ امتحان کی منزل ہے, اور اس امتحان سے جو کامیاب نکل جائے, کوئی چیز کامیاب نہیں بنا سکتی سوائے معرفت اہل بیت. کوئی چیز کامیاب نہیں بنا سکتی. اہل بیت کا دامن اگر کوئی تھام لے, صرف یہی نہیں کہ ہم خیال میں ہم تھامے ہیں, جی نہیں, اس کیفیت سے پہچانو, پکڑو جس طرح اہل بیت نے چاہا ہے. اور انسان خود محسوس کرتا ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں, اگر چاہے تو خود پتہ چلتا ہے انسان کو. امتحان, اور ایسا ایسا امتحان, میں کیسے آپ سے عرض کروں, بہت سخت ہے عزیزوں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں جاتی منہ سے. کربلا میں امام حسین کے بعد سب سے سخت امتحان کس کا تھا؟ سب سے سخت امتحان اگر آپ جا کر دیکھیں, سب سے سخت امتحان جناب عباس کا ہے. جناب عباس, سب سے سخت امتحان امام حسین نے جناب عباس کا لیا ہے. اور امتحان لیا کہ معنی یہ نہیں کہ ہم کو پتہ نہیں ہے. جناب عباس کی شخصیت کو پہچانوا رہے ہیں حسین. پہچانو میرے عباس کو. ذرا سا جھگڑا ہو جائے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے سامنے والے کو. منع کہ پھر بھی جوش میں کودا پڑ رہا ہے وہ, اور پھر آخر میں احساس کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی, لیکن اس وقت نہیں سمجھ رہا انسان. منع کیا گیا, سمجھایا گیا, پھر بھی کچھ نہیں. ایسا دشمن ہے ہمارا, یہ مولا کا دشمن ہے, یوں ہے, نکلے پڑ رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں. لیکن وہاں کیا کیفیت ہے, 100% معلوم ہے کہ یہ مولا کے دشمن ہیں. 100% عباس کو پتا ہے کہ حق ادھر ہے باطل ادھر ہے, لیکن اس کے باوجود عباس خیمے ہٹا لو. یہ معمولی امتحان ہے جناب عباس کا. یہ جہاں بازوؤں کے اندر علی کی قوت جوش مار رہی ہو کہ ایک اشارہ عباس کا ابھی لشکر کو تباہ کر دے, لیکن وہاں عباس سر جھکا رہے ہیں. یہ معمولی امتحان ہے جناب عباس کا. ایک ایک کر کے میدان میں جا رہا ہے, اور جناب عباس دیکھ رہے ہیں, اور حسین ابن علی کی ہدایت یہ عباس ابھی ٹھہرو, رکے ہوئے ہیں. یہ معمولی امتحان ہے. یہ وہ امتحان ہے. اس کے بعد معصوم زبان کی سند ہے. کان عمنا العباس نافذ البصیرہ. ہمارے چچا عباس, جناب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس, چونکہ عربی میں آپ جانتے ہیں چچا اپنا بھی چچا ہے, باپ کا چچا بھی چچا ہے, دادا کا چچا بھی چچا ہے. کان عمنا العباس نافذ البصیرہ. ہمارے چچا عباس بصیرت میں نفوذ رکھتے تھے. کتنے صفاتیں نفسانی جمع ہوتے ہیں تو بصیرت بنتی ہے, جس میں سے ایک معرفت ہے. بصیرت میں نفوذ رکھتے, صلب الایمان, ایمان میں صلابت اور سختی کی منزل میں تھے. جاہدا مع ابی عبداللہ, جنہوں نے ابی عبداللہ کے ساتھ جہاد کیا. اب اس ساتھ کی کیفیت کو میں نہیں سمجھا سکتا اس وقت. وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا, اور خوب بہترین امتحان دیا ابو الفضل العباس نے. میرے عزیزو, اپنے آپ کو سیاستاً, مصلحتاً, ادباً کسی کا تابع بنانا اور ہے. توجہ کیجئے. مصلحتاً کسی کی بات پر چپ رہنا اور ہے, تابع بن جانا اور ہے, لیکن اپنے دل
اس کے ساتھ مطمئن کرنا بہت مشکل ہے، لیکن عباس اس منزل پر ہے کہ عباس کا تن من دھن سب حسین ابن علی کے ساتھ وقف ہے، اس لیے عباس عباس ہے۔ ہاں میرے عزیزو، آج 8 محرم ہے، ہر جگہ پر یہ تاریخ ابو الفضل العباس سے مخصوص ہے۔ کیسے کہوں، تصور ہوتا ہے ابو الفضل العباس کا، انسان کا بدن کانپ جاتا ہے۔ جس وقت جناب عباس کا علم یزید کے سامنے آیا ہے، لٹا ہوا مال جب آیا تو اس میں علم تھا، تو اس نے علم کو غور سے دیکھا، پرچم کو، کہنے لگا یہ بتاؤ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا کربلا میں؟ کہا یہ علم عباس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے تعریف کی، اب جملے تو نہیں عرض کروں گا، کہنے لگا دیکھو اس علم پہ کوئی جگہ سالم نہیں ہے جہاں تیر و تلوار کے ذریعے سے یہ علم پھٹا نہ ہو، لیکن جو پکڑنے کی جگہ ہے اس پر کوئی حرب نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ اس شخص نے آخری وقت تک علم کو چھوڑا نہیں ہے۔ عباس علم کو چھوڑتے کیسے؟ چونکہ پیاسے بچوں کی آس اسی علم سے بندھی تھی۔ مشیزہ لینے کے لیے خیمے میں آئے، بچوں کو پیاس کے عالم میں دیکھا، شاعر کہتا عجب بات، العطش کا تیرے گھر نوحہ میرے ہوتے ہوئے، العطش کا تیرے گھر نوحہ میرے ہوتے ہوئے، بے معنی ہے میرا ہونا میرے ہوتے ہوئے۔ بس 2 جملے عزیزوں، وقت زیادہ ہو گیا، بس ختم کر رہا ہوں۔ ابو الفضل العباس علم لے کر کے میدان کی طرف چلے۔ حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ سے علم پر کچھ مٹایا، کچھ لکھا، نصر من اللہ وفتح قریب، کے بعد لکھا انا للہ۔ یہ علم نہیں جا رہا ہے، یہ حسین کا سب کچھ جا رہا ہے۔ سوچو جس کو ایسا بھائی ملے اسے اپنے بھائی سے کتنا پیار ہوگا۔ تمنا رہ گئی کبھی عباس بھائی کہہ دیتے۔ خوب عباس نے گھاٹ کو خالی کرایا، مشکیزے میں پانی لیا، ایک چلو ابو الفضل العباس نے پانی اٹھایا، راوی کہتا ہے فَذَكَرَ عَطَشَ الْحُسَيْنِ وَأَطْفَالِهِ فَرَمَاهُ۔ ابو الفضل العباس نے امام حسین ان کے بچوں کی پیاس کو یاد کیا۔ میں کہتا ہوں یاد وہ کرتا ہے جو بھولا ہو۔ راوی تجھے کیسے پتا کہ ابو الفضل العباس نے پانی پینے کے لیے اٹھایا تھا اور پھر پیاس کو یاد کر کے پھینک دیا؟ نہیں، شان عباس اس سے کہیں اجل ہے، شان عباس اس سے کہیں اجل ہے۔ جس کا گھوڑا پانی نہ پی رہا ہو، شعراء نے بھی اس کو نقل کیا، لوگوں نے بھی خیالات بیان کیے، مجھے نہیں معلوم کہ عباس نے پانی کیوں اٹھایا، یہ تو میرا مولا خود بتائے کہ سرکار پانی کیوں لیا اپنے ہاتھوں میں۔ لیکن ہاں میں نے ایک واقعہ ضرور دیکھا، شاید اس واقعے سے کوئی ربط ہو۔ کیا؟ ایک چیز کہہ رہا ہوں، اس پر توجہ کیجئے، مصائب میں رک کر کے۔ پنجتن میں ہر شخص نے یہ چاہا ہے کربلا میں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ذکر ہو۔ توجہ کیجئے کہ پیغمبر نے بھی اس کا اہتمام کیا، مولا کائنات نے اہتمام کیا، امام حسن نے اس کا اہتمام کیا، جناب سیدہ نے بھی کیا، امام حسین تو خود موجود ہی ہیں، کیونکہ کربلا ایسا ہے جس میں اعتبار سے میں نے عرض کیا اس سے پہلے آپ کے سامنے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی ذکر پنجتن میں سے کربلا میں موجود ہے۔ امام مولا کائنات کا وقت آخر ہے، علی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا وجود علی سے ظاہراً خالی ہو رہی،
اب وہ فیض نہ ہو سکے گا جو ہوتا تھا. ایک ایک کو وصیتیں کی, ایک ایک کو وصیتیں کی, سب کو وصیتیں کر چکے. آخر میں کہا ام البنین عباس کو بلاؤ. یہ مقتل کے فقرے ہیں جو عرض کر رہا ہوں. جناب عباس سن 26 کی ولادت ہے جناب عباس کی, سن 40 کی مولا کی شہادت ہے. 14 برس کا عباس. شعبان کی ولادت ہے, رمضان یہ ہے. 14 سال کے عباس. روتے روتے ابوالفضل عباس کی آنکھیں سرخ ہیں. باپ کے پاس آئے, سر جھکا ہوا ہے. علی کی دعا ہے عباس, علی کی تمنا ہے عباس. پروردگار عالم نے کیا نوازا علی کو بنام عباس. بڑی محنتوں سے پالا ہے علی نے, خوب فنون جنگ سکھائے ہیں عباس کو. عباس قریب آئے, مولا نے عباس کو سینے سے لگایا, بہت روئے. کیسے نہ روئے علی. آخر میں ابوالفضل عباس کے کان میں مولا نے ایک وصیت کی. جملے ہیں وصیت کے یہ, ولدی ولدی اذا کان یوم عاشوراء ودخلت المشروع ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین تشانا. اے عباس, جب روز عاشوراء آئے اور نہر میں داخل ہونا تو پانی نہ پینا, ایسے عالم میں کہ تیرا بھائی حسین پیاسا ہو. یعنی اپنی وصیت کے ذریعے سے, جملے پر غور کریں, اپنی وصیت کے ذریعے سے علی نے اپنے آپ کو کربلا میں شریک کیا. کربلا کے لیے وصیت کی ابوالفضل عباس سے, کیونکہ علی کی کمائی ہے. عباس کربلا کے لیے اپنے کو شریک کیا وصیت کے ذریعے سے. 10 محرم آئی, عباس نہر میں داخل ہوئے, باپ کی وصیت ذہنوں میں گونج رہی ہے. پانی کو اٹھایا, عجب نہیں نجف کا رخ کیا. بابا بابا یہی تو کہا تھا, اے بابا وصیت پوری کر دی. اے بابا وصیت پوری ہو گئی. علی کا شیر نہر سے چلا, دشمنوں نے گھیرا, عباس گھوڑے سے گرے, حسین آ کر کے علم لے کر کے گئے. اے میرے عزیزوں, جب 13 محرم کو سید سجاد آئے جنازوں کو دفن کرنے کے لیے, بنی اسد نے کہا مولا ایک لاشا نہر کے کنارے ہے. بس آخری منزل ہے, کہ مولا ایک لاشا نہر کے کنارے ہے, کسی بہادر کا لاشا ہے, لیکن مولا ہم لا نہیں سکے کیونکہ جہاں سے اٹھاتے ہیں, جہاں سے اٹھاتے ہیں وہ حصہ بدن سے الگ ہے. ارے کیا ہوا, کوئی شہید ایسا نہیں ہے جس کا لاشا کربلا میں دشمنوں میں چھوڑا گیا ہو. سارے لاشیں حسین خیمے میں لے آئے. یہ واحد عباس ہے. یہ کربلا کا واحد عباس ہے جس کا جنازہ اسی جگہ رہ گیا. وصیت کے مطابق جو گزرتا ہے عباس سے بغض کی بنیاد پر تلواروں سے, نیزوں سے بدن کو چھلنی کر دیا. ایک بوریا منگایا گیا, ایک چٹائی منگائی گئی. عباس کے ٹکڑوں کو امام سجاد نے رکھا. لوگوں نے چاہا کہ ساتھ دے, کہ ہٹ جاؤ, نامری مخلوق ہمارے ساتھ ہیں. عباس کے جنازے کو دفن کرتے وقت امام سجاد نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. ارے یہی وجہ تھی کہ جب قبر پر نظر پڑی اس مزدور کی, کبھی قبر کو دیکھتا ہے, کبھی بحر العلوم کے چہرے کو دیکھتا ہے, کہ کیا ہوا, کہ ہم نے تو سنا تھا عباس کا قد بلند تھا,